السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر ایک نئی کہانی اور ایک نیا نتیجہ لے کر۔ امید ہے آپ اس کہانی کو پسند کریں گے۔ غور کیجیے گا، ہماری زندگی میں ایک جملہ بہت کامن ہے جسے ہم سب لوگ بلا تعطل بولتے ہیں، اور اسے بڑے اچھے طریقے سے ہمارا ڈیفینس بھی کرتے ہیں۔ بولنے کے بعد اسے ڈیفینس بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اور وہ جملہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، ایک کسان تھا، یا آپ کہہ لیں ایک کسان تھا۔ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے گھر ایک چوہا آ گیا جو اس کی گندم کی بوریوں کو یا اس کے اناج کے ذروں کو اپنا تھوڑا بہت اپنے حصے کا رزق لے کے اس کے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس کی رزق کو ضائع، اس کی اناج کو ضائع کرتا تھا۔ اب اس کی بیوی نے کسان سے بار بار کہا کہ یار اس سے جان چھڑواؤ، یہ کیا نقصان پہنچاتا ہے، کبھی بوریاں کبھی آٹا، دل نہیں مانتا۔ کسان بازار گیا، بازار سے آتے ہوئے ایک چوہا پکڑنے کا آلہ لے آیا، چوہا دان لے آیا۔ چوہا دان کو جب چوہے نے دیکھا تو اس کی تو جان نکل گئی کہ یار اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں کسی لمحے اس ٹریپ میں آؤں گا اور مارا جاؤں گا۔ اب اس گھر کے جتنے جانور تھے اس میں ایک مرغ تھا، گھر کا ایک کبوتر تھا، ایک گائے تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ان سب کے پاس پہنچا۔ اس نے پہلے کبوتر سے کہا، بھائی کبوتر میری بات سنو، یہ کسان جو چوہا دان لے کے آ گیا ہے میرے لیے تو موت ہے، مجھے بتائیں کہ میں اس سے کیسے اپنی جان بچاؤں۔ اب کبوتر نے کہا مجھے کیا، میں کیا کر سکتا ہوں یار، تم خود دیکھ لو جو کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہم دوست ہیں، کوئی مدد کر دو۔ یار میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں، تمہاری مجبوری ہے تم کرو، میں تو نیوٹرل سا بندہ ہوں۔ تو اس سے مرغے کے پاس گیا، اس نے مرغے کو ساری بات بتائی۔ دیکھو یار میں تمہارے پاس بڑی امید لے کے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کسان جو یہ چوہے دان لے کے آ گیا ہے میرے لیے تو موت ہے نا۔ اس کے مرغ نے بھی یہی بات کہی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو، کسان جانے کیسے بچنا ہے کیسے نہیں کرنا، جو چاہو دیکھ لو۔ وہ پریشان ہو کے بیچارہ آگے بڑھا۔ آگے جا کے اس نے گائے سے کہا کہ دیکھو تم مجھے کوئی مشورہ دو، میں اس سے کیسے بچوں۔ گائے نے بھی منوان وہی جملہ جو اب تک اسے کبوتر اور مرغ کہہ چکے تھے، اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میرا اس میں کیا، تم دیکھ لو، تمہارا مسئلہ ہے، جیسے اسے حل کرنا چاہو کر لو۔ اب وہ چوہا پریشان ہو گیا اور چلا گیا۔ سارے تینوں جانور، آپ کا کبوتر تھا، مرغ تھا اور یہ گائے تھی جو اس گھر کے جانور تھے، انہوں نے جو اس کے ساتھ اس کے دوست تھے یا احباب تھے، انہوں نے اس کی موقع پہ سیدھا جواب دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تمہاری ٹینشن ہے، تم دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ بیچارہ پریشان چلا گیا۔ اسی رات اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسان چوہے دان کو لگا کر اسے ٹریپ کر کے سو گیا۔ آدھی رات کو ایک سیاہ ناگ وہاں آ گیا۔ وہ جیسے ہی چوہے دان کے پاس سے گزرا وہ اس میں دب گیا، زخمی ہو گیا۔ اب جب چوہے دان کے بند ہونے کی آواز سنی کسان نے تو سمجھ گیا کہ اس میں چوہا آ گیا ہے۔ اس نے چوہے دان کو ہاتھ لگایا، سامنے ڈنگ مار دیا۔ وہ تکلیف سے چلایا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، جب انہوں نے وہ دیا روشن کر کے دیکھا تو وہ سانپ تھا، اس کے ہاتھ پہ کاٹ گیا۔ فوری طور پہ حکیم صاحب کو بلایا گیا۔ گاؤں دیہاتوں میں حکیم وغیرہ ہی ہوا کرتے تھے۔ حکیم گاؤں میں آیا، جب اس کے گھر آیا اس نے دیکھا، اس نے کہا یار فوری طور پر اس کا کوئی علاج نہیں، ایسا کرو کہ گھر میں اگر کوئی کبوتر ہے
تو اسے ذبح کر کے اس کا گوشت اور یخنی بنا کے اسے پلائی جائے، اس سے اسے سپورٹ مل جائے گی، صبح تک میں اس کو کوئی دوائی دوں گا اور بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر کبوتر کو ڈربے سے نکالا، اسے ذبح کیا، چھری پھیر دی۔ چھری پھیرنے کے بعد انہوں نے اس کا جو بھی سوپ یا جو بھی یخنی وغیرہ بنائی وہ بنا کے کسان کو دی۔ کسان کو افاقہ نہ ہوا، صبح تک اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ جب کسان کی طبیعت صبح کو اور خراب ہو گئی تو کسی نے کہا یار اسے ایسا کرو کہ دیسی مرغ کی یخنی دو، اس کے جسم میں طاقت آئے، قوت آئے، یہ ریزسٹ کرے اس کے خلاف۔ انہوں نے یہی کیا، مرغ بھی ذبح ہو گیا، وہ بھی نظر ہانڈی ہوا اور تیار ہو کے آ گیا، کسان کو دیا گیا، مگر زہر کا اثر چڑھتا چلا گیا۔ شام تک کسان کی موت ہو گئی۔ اب اس کی بیوی نے سوچا کہ میرے سر پہ میرا شوہر تو ہے نہیں جو اس کا خرچہ کرتا، کچھ کرتا، اب میں کیا کروں؟ اس کے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، ان کے لیے کھانا تیار کرنا تھا۔ اس اللہ کی بندی نے اسی گائے کو جو گھر کے کھونٹے پہ بندھی تھی ذبح کروایا اور اسی کا سالن وغیرہ بنا کے ان لوگوں کا پیٹ بھر دیا۔ چوہا بچ گیا، اس نے چوہے دان کو دیکھا، چوہے دان کو اٹھا کے پھینک دیا کہ میرے شوہر کے جان لینے کا سبب بن گیا، یہ نہ ہوتا تو کچھ۔ چوہا اپنی جگہ رہا، مگر وہ لوگ جنہوں نے نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا اس مسئلے سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں، وہ آ گئے۔ اگر ہم غور کریں تو آج کے دور میں ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہم جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، من حیث القوم، من حیث الدوست، من حیث العزیز، من حیث البرادر، من حیث البیٹا، یا کسی ایک رشتے اور کسی ایک اس کے سبب سے جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کسی ایک کے ساتھ، کسی بھی طرح سے کسی زاویے سے دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہے، وہ آپ سے مدد چاہتا ہے، قطرہ قطرہ مل کے میرے بھائی دریا بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ بادل سے جڑتا ہے تو طوفانی بارش بن جاتا ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ اگر یونٹی، اتفاق، اتحاد میں بلیو کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسلامی معاشرہ آپ کو بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کی مصیبت حل کریں، نہ کہ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ نیوٹرل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ یا حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ کو ایک راستہ چننا ہے جو آپ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ان دونوں راستوں کے درمیان میں تیسرا راستہ بنائیں گے تو آپ سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دونوں سائیڈ کو دیکھتے ہوئے جانتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، مگر وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے مجھے اس سے کیا۔ اسے اپنی زبان میں جس طرح آپ کہنا چاہیں، انگلش، عربی، اردو، جملہ ایک ہی ہے، مجھے کیا۔ مجھے کیا جملہ جو ہے یہ منافقانہ جملہ ہے۔ میرے بھائی اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں تو دیں، اور کوشش کریں کہ اس جملے سے جان چھڑائیں، مجھے کیا، کیونکہ یہ وہ جملہ ہے جو امید آپ کے دروازے پہ لے کے آتا ہے، اس کا دل توڑ سکتا ہے۔ آپ کا ایک تسلی بھرا بول کسی کے دل پہ مرہم کا کام کرے گا۔ قدرت کی مخلوق سے محبت کریں اور انسانوں کو انسانی میرٹ پہ رکھیں۔ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ قدرت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق کم ملا کرتی ہے، آسانیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔